فابتغوا بس تلاش کرو عند اللہ اللہ کے پاس الرزق رزق وعبدوہ اور عبادت کرو اس کی وشکرو اور شکر ادا کرو لہو اس کا الیہ طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے وَإِنْ اور اگر تکذبوا تم جھٹلاتے ہو فقد پس تحقیق کذبا جھٹلایا امتوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھی وما اور نہیں علی الرسولی رسول پر الا مگر البلاغ پہنچا دینا ہے المبین واضح طور پہ اولم کیا بھلا نہیں یرو انہوں نے دیکھا کیفا کس طرح یبدیو ابتدا کرتا ہے اللہ الخلق مخلوق کی ثم پھر یعیدہ وہ اعادہ کرے گا اس کا انا بے شک ذالکا یہ سوری فی نہیں تھا یہاں پر انا بے شک ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیفا کس طرح بدأ اس نے ابتدا کی الخلق مخلوق کی ثم پھر اللہ ینشئ وہ اٹھائے گا النشأۃ اٹھانا الآخرہ آخری بار انا بے شک اللہ اعلیٰ اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعذب وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویرحم اور وہ رحم کرتا ہے من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے والیہ اور اسی کی طرف تقلبون تم لوٹائے جاؤ گے وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں ولا اور نہیں فی السماء آسمان میں وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار انشاءاللہ آج ہم یہاں تک کریں گے انہی آیات کی روٹ ورڈز دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 میں دیکھیے فلبث لام با ساز کا روٹ ورڈ ہے ٹھہرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسی میں ہے سنہ سین نون واو سال کو کہا جاتا ہے سال برس ایئر اور 14 میں ہی دیکھیں آپ آما عین واو میم ٹھیک ہے کشتی کے لیے اور 15 میں دیکھیں آپ السفینتی سین فا نون اس کا روٹ ورڈ ہے کشتی کے لیے ہے یہ بھی اور آما جو ہے وہ بھی ایکچولی سال اور ایئر کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آما اور سنا دونوں ہی لیکن السفینتی جو ہے یہ کشتی کے لیے 17 میں دیکھیں اوثانا واو ثا نون بتوں کے لیے افک جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں واقع افک بھی تھا نا جو آپ پیچھے پڑھا ہے آپ نے یملکونا میم لام کاف مالک ملکیت اختیار رکھنا فبتغو 17 میں ہی ہے باغین یا یہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں تلاش کرنے کے لیے باغی بھی اسی سے ہوتا ہے ڈھونڈنا طلب کرنا یہ سب اسی معنی میں آتا ہے 21 میں دیکھیے ینشی نون شین حمزہ پیدا کرنا زندگی پیدائش اور تقلبون 21 میں دیکھیے قلب سے ہے قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے رائٹ اور قلب کا کیا ہوتا ہے قلب اب دیکھیں قلب نہیں آپ یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں تم لوٹائے جاؤ گے اور قلب کا کیا ہوتا ہے کیفیت جو اس کی الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے نا پہلی کیفیت میں واپس آتا ہے انسان یعنی انسان کی اس کا لفظی معنی ہی یہی ہے نا تو آپ دیکھیں روٹ ورڈ تو قلب ہے اور فوراً ہمارے دماغ میں قلب دل آنے لگتا ہے لیکن ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ پھیرنے کے معنی میں یا لوٹانے کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوریجنل جو ایکچولی ورڈ ہے اس سے اس کے قریب ترین ہے یہ آگے انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے انہی آیات کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا
وتقول إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الحمدللہ آپ کے آج کے نئے ورڈز جو ہیں وہ ہیں صرف 150 میں سے. آپ دیکھیں تو خمسینہ 50 اور اصحاب السفینہ. تو اصحاب تو آپ کو پھر بھی آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے اور سفینہ جو ہے یہ آپ کے لیے بیسیکلی نیا ورڈ ہے. رائٹ. الحمدللہ. اچھا یہ اصحاب ہے, انہوں نے اس کو فا کر دیا ہے, ذرا اس کو ٹھیک کروا لیجیے گا انشاءاللہ. اصحاب نہیں, اصحاب السفینہ. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 308 کریں گے. جز 20 ہے آپ کا سورہ العنکبوت, آیت نمبر 29 آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, ارسلنا بھیجا ہم نے, نوحًا نوح علیہ السلام کو, کدھر, الی قومہ اس کی قوم کی طرف. رائٹ. سو ہم نے پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پڑھا تھا, ان کفار کا ذکر ہو رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگ تھے, ان مخالفین کا ذکر ہوا تھا. اب یہاں سے دوسرے انبیاء اور ان کے مخالفین کا ذکر. پیچھے نبی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا ذکر تھا, اور اب یہاں انبیاء اور ان کے مخالفین کا ذکر آ رہا ہے. اور ایسے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے جس کو آپ جب کمپیئر کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا. اور ایسے واقعات کا آغاز جو ہے زیادہ تر نوح علیہ السلام سے ہی کیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی. 950 برس آپ نے اپنی قوم کی تبلیغ کی.
پھر طوفان نوح کے بعد آپ 60 برس مزید زندہ رہے، اور اس لحاظ سے آپ کی کل عمر جو ہے وہ 1050 برس بنتی ہے۔ سبحان اللہ، اس زمانے میں لوگوں کی اتنی لمبی لمبی عمر ہوتی تھی، اور اپنی عمر کا بیشتر حصہ آپ نے اپنی قوم کو ظاہر ہے کہ سمجھانے میں، ان کے ساتھ بحث اور جدال میں گزارا، اور وہ لوگ گویا ان کفار مکہ سے بھی زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر پریشان کیا، اور ان کے جو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ ناک میں دم کر دینا، کہ نوح علیہ السلام نے ان سے تنگ آ کر، ان سے سخت مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے پھر ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر تباہی نازل فرما، اور ایسی کہ ان میں سے ایک گھرانہ بھی زندہ نہ بچے، نہ بچہ، نہ کوئی بچہ بچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا تھا، اور یہ واقعہ ہم پیچھے بھی کئی مقامات پہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ریفرنسز بھی دیکھیں گے تو پھر مزید آپ کو یاد آئیں گی پیچھے کی چیزیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا کر۔ کیوں؟ تاکہ آپ کافروں پر افسوس نہ کریں، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا سورہ یونس آیت 96 اور 97 میں، فرمایا یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں میں سے جن کو عذاب سے ہلاک کیا ان میں قوم نوح بھی ہے، اور نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے بھی تمام پیغمبروں کی طرح لوگوں کو اپنا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس رہے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کی عمر ہے، پوری عمر کے بارے میں تو وضاحت نہیں کی گئی ہے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ بتایا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام رات دن، ان کے بارے میں آتا ہے رات دن کھلے چھپے گروہ میں 1 to 1 انہیں خیرخواہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگ حق سے بھاگتے رہے اور نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے رہے۔ ان پر ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ سر توڑ کوششیں کی، آخر کار پھر انہوں نے دعا کی جو کہ سورہ نوح میں بھی آپ پڑھیں گے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو زمین پر کوئی کافر نہ رہنے دیجیے۔ یہاں فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے، یعنی ایسا عظیم طوفان آیا تھا جس کے لیے آسمان سے کثرت سے بارش ہوئی، اور صرف آسمان سے بارش نہیں ہوئی تھی بلکہ زمین نے اپنا پانی بھی اگل دیا تھا، یعنی زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگا تھا، اور انہیں اس حال میں طوفان نے پکڑ لی، یعنی اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی۔ سوچیں جب ذرا تھوڑی سی زیادہ ہی بارش ہو جاتی تو انسان کتنا گھبرانے لگتا ہے نا۔ آگے فرمایا اگلی حصے میں دیکھیں، فَأَنْجَيْنَاهُ آیت 15 میں وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو بچا لیا۔ یعنی یہ کشتی والے کون تھے؟ جو ایمان والے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے گھر والے بھی تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ کس کو؟ کشتی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ رائٹ؟ تو یہ جو ہے نا وَجَعَلْنَاهَا، ہا کی جو ضمیر ہے وہ کشتی کی طرف جا رہی ہے، جیسے کہ ترجمہ صحیح ظاہر ہے، جس کا مطلب یہ کہ کشتی اس طوفان کے بعد طویل مدت تک جودی پہاڑ پر ٹکی رہی، ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر یہ ٹکی رہی، لوگ اسے دیکھتے رہے اور اس سے طوفان نوح اور مجرم قوم کے انجام کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی رہی۔ رائٹ؟ نوح آرک اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل جو ہے گوگل پہ ملتی ہے۔ تو
یعنی اور ہا کی ضمیر جو ہے اس پورے قصے اقوام نوح کی طرف بھی راجع ہوتی، یعنی اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم کی سرکشی پر، ان کی سرکشی کے اس دردناک انجام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے سب لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، یعنی وہ کشتی itself خود ایک عبرت، right؟ اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا واقعہ ہے وہ بھی عبرت، right؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ سورہ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، کیونکہ اس کشتی میں تو کون لوگ تھے؟ نیک لوگ تھے، رائٹ؟ ان کو بچا لیا گیا تھا۔ اور بارش کیسی تھی؟ اوپر سے نیچے سے تنور جو ہے وہ ابل پڑے تھے، زمین کے اندر سے جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا، اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر کسی نہ کسی شکل میں بچا لیتا ہے۔ سورہ یونس آیت 73 میں بھی آتا ہے کہ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دی۔ سو آپ دیکھیں ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام جو ہے برا ہو گیا تھا۔ سورہ نوح آیت 25 میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کیے گئے، پھر اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہیں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قوم نوح کے نافرمان لوگوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے تو وہ توام الصبی یعنی بچے کی ماں پر رحم کرتے۔ وہ کون تھی؟ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، اور انہیں یہ حضرت عائشہ کی بات جو ہے نا وہی کنٹینیو ہے، اور انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی نبوت کا آخری زمانہ ہوا تو انہوں نے ایک درخت لگایا۔ جب وہ درخت مضبوط ہو گیا اور چاروں طرف پھیل گیا تو اسے کاٹ کر اس کے تختوں کی کشتی بنانا شروع کر دی۔ کافر لوگ گزرتے تو پوچھتے، آپ جواب دیتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، تو وہ مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، مگر یہ زمین پر چلے گی کیسے؟ آپ جواب دیتے کہ تم جلد جان لوگے۔ جب آپ کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو تنور ابل پڑے اور گلیوں میں پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک عورت جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ ڈر گئی کہ کہیں اس کا بچہ ڈوب نہ جائے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے شدید محبت کرتی تھی، تو وہ پہاڑ کی طرف چل دی اور ایک غار میں اس نے پناہ لی۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں اس کا بچہ یہاں بھی نہ وہ ڈوب جائے۔ جب پانی وہاں پہنچا تو وہاں سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں تھام کر بازو اوپر کر لیے تاکہ کسی طریقے سے وہ بچہ جو ہے بچ جائے، لیکن پانی دونوں کو بہا کر لے گیا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے کسی پر رحم کرتا تو اس بچے کی ماں پر کرتا، یعنی یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اگر کسی کو بچایا جاتا تو وہ یہی دو لوگ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو نجات دی، کیوں؟ کیونکہ وہ مومن تھے۔ کیوں مومنوں کو کیوں نجات دی گئی؟ کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے ماننے والے تھے۔ صرف ماننا کافی نہیں ہوتا، فرما برداری بھی چاہیے، اور اس لیے بھی تاکہ وہ جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، رائٹ؟ اب آگے دیکھیے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کو بھیجا۔ یہاں لفظ ابراہیم سے پہلے ارسلنا کا ورڈ جو ہے نا وہ محذوف ہوا ہوا ہے، یعنی جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، اپنا رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح یہاں بھی وہی بات ہے لیکن محذوف ہے، یعنی نظر نہیں آ رہی۔ اور ابراہیم کو بھیجا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو یاد کرو جو اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کیا تھے؟ بت پرست تھے، لیکن اللہ نے انہیں کیا بنایا تھا؟ خلیل۔ سبحان اللہ، ایک بت پرست کی اولاد کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کیوں؟ ہم تو یوں دنیاوی اعتبار سے ایسے سوچتے ہیں نا
کیوں خلیل بنایا؟ کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پورے پورے اترے. حنیفا مسلمہ، ان کے لیے حنیفہ کا ورڈ آتا ہے قرآن میں. پکے مسلمان تھے، فوکس. جو اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے، دیٹس اٹ. نو کوشچن، نو آرگومنٹ، نو کوئی بات نہیں. لوگوں کے آگے آپ جب اللہ اور قرآن کی بات کریں، اللہ کا یہ حکم، تو کہتے ہیں نہیں لیکن ایسا کیوں، لیکن ویسا کیوں. یہاں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، میرے اللہ نے کہا مجھے کرنا، I have to do that. Right? That's it. پسند آئے نہیں آئے، دل پر جبر کر کے کرنا پڑے، لیکن کرتا ہے انسان کیوں؟ اللہ کے لیے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو قرآن سے جڑا ہوتا ہے، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہوتا ہے. آج وہ ایک بڑی اچھی میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص نے کہا اپنے کسی دوست کے پاس جو باورچی تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقات اور خیرات بھی کرتا ہوں، اور یعنی کہ ہر چیز میں کرتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم سے ناراض ہیں. تو اس باورچی نے کہا کہ رکو ذرا، میں ہنڈیا پکا کر آتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، چڑھا کر آتا ہوں. یعنی اس نے کیا کیا، پیاز، لہسن، ادرک، لہسن، ٹماٹر، نمک، مرچ سب کچھ ڈال کر اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے جو بندہ شکایت کر رہا تھا اس کی نظر چولہے پر پڑی، دیکھا کہ باورچی جو ہے وہ آگ جلانا بھول گیا. اس نے کہا کہ تم نے تو آگ جلائی نہیں، ہنڈیا کیسے پکے گی؟ تو جو باورچی تھا وہ کہنے لگا پک جائے گی، کیوں نہیں پک سکتی، اگر آگ نہیں جلائی تو کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، آگ کے جلائے بغیر کیسے ہنڈیا پکے گی، تمہارا کھانا کیسے پکے گا؟ آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا کہ آپ نے کوئی چیز چڑھائی اور آپ چولہا آن کرنا بھول گئے؟ ہو جاتا نا ہم لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن وہ پکتا تو نہیں ہے نا، کبھی نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو کل ہی ہوا ہے. رائٹ، چلا کے میں سمجھی کہ میں نے کوکر آن کر دیا، لیکن وہ آن ہی نہیں تھا. رائٹ، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو جلانا پڑے گا. تو جواب میں کہنے لگا باورچی کہ صاحب، جس طرح ہنڈیا میں سب کچھ موجود ہونے کے بعد آگ لگائے بغیر ہنڈیا نہیں پک سکتی، بالکل اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات کرنے سے اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک اپنے وجود کو تقوی و پرہیزگاری کے آگ میں نہیں چڑھاتے، اور یہ آگ آپ کے ضمیر اور کردار نے لگائی. تبھی آپ برائیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، جس میں اشارہ ہے غصہ، غیبت، حرص، منافقت، ہوس، بغض. جب تک ان چیزوں سے نہیں جان چھوٹے گی، اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا. رائٹ، پھر انسان کسی کی بھی اولاد ہو، چاہے کتنے ہی متقی پرہیزگار کی اولاد ہو، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو سب بیکار. اولاد سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ. اس قال لقومہ اعبدوا اللہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا؟ اللہ کی عبادت کرو. یعنی سیدنا ابراہیم نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور یہ کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو. واتقوہ، اور اس سے ڈر جاؤ. یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو، اس کے عذاب کے خوف سے ان کاموں کو چھوڑ دو جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ انسان کیسے کوئی کام چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کے سر پہ ڈنڈا ہو، جیسے تو ایک چیز کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے. جن کے چھوٹے بچے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ابھی ٹائم ہے، ان کے اندر اللہ کی محبت ڈالیے، اللہ کا خوف ڈالیے، اپنا خوف نہیں ڈالیں. کہ وہ زیادہ کیا ہوگا، ہمارے سامنے نہیں کریں گے لیکن ہمارے پیچھے کر لیں گے. پھر اگر اپنا خوف ڈالیں، لیکن اللہ کا خوف ڈالیں گے اور اللہ کی محبت ڈالیں گے تو اسی کے لیے جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے. پھر تو وہ تقوی حاصل ہوتا ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے بچوں کے حساب سے. بہرحال، تو یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر انسان پھر برائی سے بچ سکتا ہے، اس کے خوف سے فرائض ادا کرتا ہے اور نافرمانیوں سے اجتناب کرتا ہے. ذالکم، یہی یعنی اللہ کی عبادت اور تقوی ہی خیر لکم، تمہارے لیے بہتر. رائٹ، یعنی تمہارے لیے عبادت اور تقوی ہی بہتر ہے. ہر بھلائی عبادت اور تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے، لگتا ہے آپ کو یا نہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم
جانتے ہو، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو کہ عبادت اور تقوی، محبت اور خوف اسی کا حق، کس کا؟ اللہ کا، صرف اللہ کا حق. right؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بنیادی حقیقت کی دعوت دی جس کی دعوت حضرت نوح نے دی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی رسول آیا اس نے وہی دعوت پیش کی جو ہر رسول کی دعوت رہی. اور یہی بات اللہ کے نبیوں کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ ان کا زمانہ ایک دوسرے کے زمانے سے بہت دور ہوتا تھا، ان کی قومیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں، حتیٰ کہ ان کے جغرافیائی حالات جو ہیں بعض دفعہ وہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے تھے. ان کے قبائل، ان کی قوم کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی جو دعوت تھی اس میں کوئی تضاد نہیں تھا، سب نے اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی. سیم جو ابراہیم نے، سیم جو نوح نے، سیم بقیہ دوسرے انبیاء اکرام نے، جو ہمارے پیارے نبی نے، سب نے. رائٹ؟ اور سب نے یہی بتایا کہ اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو شریک کرو گے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے اس جرم پر ہمیشہ اللہ کا غضب جو ہے وہ بھڑکتا رہتا ہے، بھڑکتا ہے. رائٹ؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات جو سمجھنے کی ہے نا کہ وہ یہ کہ عربی میں انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا بندہ کہتے ہیں، عربی میں کیا ہے؟ بندہ، عبد. عبد کہا گیا نا، اور عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام. ٹھیک ہے؟ یعنی انسان جب اپنی سطح سے گرتا ہے تو یا تو وہ عبد ہونے سے انکار کرتا ہے یا دوسرے کی بندگی کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفر اور شرک. ٹھیک ہے؟ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عبدیت اور بندگی ایک وسیع اصطلاح رکھتی ہے، لیکن جب تک انسان کے ذہن میں نہ ہونا کہ میں ہوں کون، یعنی انسان اپنے آپ کو جب تک پہچانے ہی نہیں کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں. ہم سمجھتے ہیں میں بس یہ سمجھے جی یہ میرے پیرنٹس ہیں، میں اس فیملی سے بلانگ رکھتی ہوں، اور اینڈ دس اینڈ دیٹ، بس یہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں واقعی میں ہم سب ذرا اس پہ غور کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ میں ہوں کون، میرا مقصد کیا ہے. وہ جو ہمیں بس یاد ہیں، کچھ آیات یاد ہو گئی ہیں، نہیں، غلام ہیں ہم. میں اور آپ غلام ہیں. عبدیت غلامی کو کہتے ہیں، اور غلام کی پہچان 4 چیزیں ہیں. ایک غلام وہ ہوتا ہے جسے حق ملکیت حاصل نہ ہو، یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ امانت ہے. کس کی؟ اس کے آقا کی. پہلے مجھے وہ بات کبھی نہیں سمجھ میں آتی تھی جب ہم کسی کا سنتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے لیکن کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس طرح کی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آتی تھی مطلب وہ اللہ کی امانت ہے کیا ہے، کیا مطلب. یہ اب سمجھ میں آتی بات. جب تک ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ ہم غلام ہیں ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. جس دن واقعی صحیح معنوں میں نے اور آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کو سمجھ لیا کہ میں اور آپ اللہ کے غلام ہیں، یعنی سمجھ لیا، تو پہلی بات جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ غلام کا اپنا ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ تو آقا کا ہے. جب تک وہ چاہے آپ کے پاس رہے گا، جب وہ چاہے گا نہیں رہے گا، سب واپس لے لے گا. تو پھر کوئی کس بات کا غم ہو انسان کو، ہوگا پھر کوئی غم نہیں ہوگا، ہے نا. اچھا یہ ہو گئی ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اس کے زیر تصرف اور زیر استعمال چیزوں میں اسے آزادانہ استعمال کرنے کا حق نہ ہو. وہ ہر بات میں اپنے مالک کے حکم یا اجازت کا محتاج ہو. پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ جی آپ کے پاس جو بھی ایک قلم بھی ہے تو وہ آپ کا نہیں، اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا. یہ پہلا پوائنٹ. دوسری بات، اب یہ قلم آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے حق میں یا نعوذ باللہ اپوزٹ، اللہ کے راستے میں یا الگ. آنکھ دی
کس نے دی؟ آنکھ کس کی ہے؟ اللہ کی امانت ہے یہ آنکھ. کہاں استعمال کرتے ہیں؟ زبان ہے، کہاں استعمال کرتے ہیں؟ دل، دماغ، سوچیں، خیالات، کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یعنی اس کا استعمال کی اجازت بھی جو ہے وہ ہمارے حق میں، کیونکہ ہم تو غلام ہیں. رائٹ. تیسری بات، وہ اپنی زندگی کے اہداف اور نصب العین کے تعین کا مجاز نہ ہو. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آج تو میں 10 نمازیں پڑھوں گی، رائٹ، آج میرا دل نہیں، آج میں بس ایک ہی پڑھ لوں گی، کافی ہے. نہیں، جو اللہ نے بنا دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اچھا، میں ایز اے وائف مجھے کیسے رہنا ہے؟ نہیں جی، میں آج شوہر بن جاؤں گی، right؟ یا میں ایک ماں کا بیٹا ہوں تو میں، لیکن چونکہ میں مرد ہوں، ناؤ آئی ایم اولڈ، تو میں جیسے چاہوں اپنی ماں کو ٹریٹ کروں یا باپ کو ٹریٹ کروں. آئی کین ڈو دیٹ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں، ڈسائیڈڈ ہے، اس کو ویسے ہی ڈیل کرنا. 3. چوتھا، اس کا آقا اسے جس حال میں بھی رکھے اسے شکایت کا کوئی موقع نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتے ہیں، رائٹ. شکایت نہیں کرنی. غلام کا تصور ہی یہی آتا ہے نا، غلام کو جس حال میں بھی رکھا جائے وہ شکایت نہیں کرے. انہی چاروں معنوں میں ہر شخص اپنے رب کا، اپنے اللہ کا غلام ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ جسم و جان ہو، صلاحیتیں ہوں، مال و دولت ہو، عہدہ و منصب ہو، سب اللہ کی ملکیت ہیں، سب اس کی امانت ہیں. وہ اپنے ہر تصرف میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کا پابند ہے. اس سے زندگی کس طرح گزارنی ہے، زندگی کے کیا اہداف ہونے چاہیے، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کے تعین کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. بندے کا کام تو بس یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی احکامات کی پیروی کرے، اللہ کے اس حق کی پیروی میں زندگی گزارنے کا پابند ہے جو اس نے متعین کر رکھا ہے. رائٹ. آپ کا جو کریکٹر ہے اس دنیا میں، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر، ایز اے ڈاٹر، جو بھی آپ جس رول میں جہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کہیں آپ لیڈر ہیں، کہیں آپ انڈر میں کام کر رہے ہیں، یا کچھ بھی، وہ سب کیا ہے آپ کے پاس؟ امانت. رائٹ. اللہ سے دعا مانگنے، دعا کرنے کی اجازت تو ہے، اپنی آرزوؤں کو حصول کرنے کی کوشش کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ سے شکایت کرنے کا حق نہیں. رائٹ. اور یہی چاروں باتیں جو ہیں زندگی کا حصار ہے، زندگی کا میدان ہے، زندگی کا اعزاز ہے. ان کے بارے میں نصیحت کرنا، توجہ دلانا، اس سے بہتر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی کام جو ہے تمام پیغمبروں نے کیا. یعنی یہ ساری بات کیسے کنیکٹ ہوئی اس آیت سے؟ کیا کہا ابراہیم نے؟ اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو میں نے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، روح القرآن سے بہت اچھی خوبصورت تفسیر تھی یہ. سو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. تقوی اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر اس کے لیے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اپنی تقوی کو جاننے کے لیے پھر یہ 2 بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں. یہ اس کی تشریح میں ساری بات ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کے بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. نہیں، یعنی اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ خود ساختہ معبود ہیں، جن کے تم نے نام رکھے ہیں، جن کے کچھ احکام گھڑ لیے ہیں. یعنی مشرکین کی ذہنی پستی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے حالات پر غور تو کرو، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ کر پوجا کر رہے ہو، ان کی حیثیت بتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تم نے کسی شخصیت کا مجسمہ بنا رکھا ہے، یا کسی تھان اور استحان کے تقدس کے وہم میں مبتلا ہو، یا تم نے اپنے تصور میں کوئی دیوتا یا اوتار قرار دے رکھا ہے. یہ سب کچھ بت پرستی کے سوا اور کچھ نہیں. ذرا سا انسان اگر سوچے تو بت تو کبھی معبود ہو ہی نہیں سکتے.
عجیب بات ہے کہ انسان خود بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور عجیب و غریب تصورات بناتا ہے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی بیشتر اختیارات جو ادھر ڈال دیتا ہے. کسی کو شفا دینے والا، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو روزگار دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی فلانی مصیبت دور کرنے والا. یعنی ایک فیملی اگر ہوتی ہے نا تو ان کے بھی الگ الگ، بیٹی کے الگ ہیں، باپ کے الگ ہیں، ماں کے الگ، سب کے الگ الگ بت ہوتے ہیں. کسی کا کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے تو وہ ادھر ہو گیا بس. وہ سمجھتے ہیں کہ بعض بت جو ہیں وہ ان کو رزق دیتے ہیں تو وہ اس کے اس حساب سے مانگنے لگتے ہیں، right؟ تو فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ تعالیٰ کے بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو. وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گڑتے ہو. یعنی بت پرست کے ہونے پر جو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ سب جھوٹ گھڑ دیا جاتا ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے تراش کر بت بناتے ہو، یہ بت تمہیں کیا روزی دیں گے؟ روزی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس سے مانگو. سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ علیہ السلام نے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں. یعنی نہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ یہ پھل پھول سبزیاں اناج اگا سکتے ہیں، اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں، نہ رزق کمانے کے لیے تمہیں صلاحیتیں دے سکتے ہیں. تو پھر ان سے روزی کی طلبگار کیوں ہو؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا، سو اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو. یعنی اللہ سے رزق مانگے انسان اور اسی کا شکر بھی ادا کرے. آگے فرمایا سورہ سبا میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ سبا آیت نمبر 36. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں کھانا عطا کروں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک یعنی لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. یہ مسلم کی روایت 65-72. آگے فرمایا وَعَبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو. یعنی عبادت اس کی جائے گی جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نعمتیں دینے والا حق رکھتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. اور کیوں شکر ادا کیا جائے؟ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے، رائٹ؟ تمام اعمال جو ہے اللہ کے سامنے کھلنے، اور جو انسان چھپاتا ہے ظاہر کرتا ہے سب کا سب سامنے آ جائے گا، رائٹ؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف حساب کتاب کے لیے لوٹایا جائے گا. گویا ابراہیم علیہ السلام نے شعور دلایا کہ جب لوٹ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، یعنی مر کے تو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے، تو اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں سے روزیاں کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ جو ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب اگلی آیت میں سمجھے کہ طویل کشمکش کے بعد قوم کو اب تنبیہ کیا جا رہا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا انجام بھی برا ہوا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. یہی بات جو ہے سورہ نساء آیت 165 میں بھی فرمایا کہ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب و کمال حکمت والا ہے.
رائٹ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اس آیت کے نزول میں ایک طویل فاصلہ ہے، کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کی دعوت اور تبلیغ کے نتائج سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اچھا وہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں ان کو. آگے دیکھیں اگلی آیت، آیت نمبر 19 پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے زندگی بعد موت کی قائل نہیں تھی، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی وہ قائل نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بعد موت کے ثبوت میں کئی دلائل دیے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ نام و نشان بھی نہیں تھا، جب عدم میں تھے کہاں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا. اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، نطفے سے خون کے لوتھڑے تک، پھر گوشت کی ایک ایسی بے شکل بوٹی بنا ہوا تھا ہوتا ہے انسان، اس کے بعد پھر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی وہ تخلیق کو، یعنی دوبارہ نئے سرے سے انسان کو پیدا کیا جائے گا نا، جیسے ہم سب کا ہے. ہم سب کا کیا ہوگا، مر کے انسان مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، یعنی کہ نئے سرے سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. ثم یعیدہ، وہ تخلیق کا اعادہ کرے گا، وہ قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے اٹھائے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے. سورہ روم میں بھی یہی بات ہوئی آیت نمبر 27 میں کہ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور وہ اس پر آسان ترین ہے. یعنی اس سے مراد اللہ کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ انسان اس حقیقت کو جتنی جلد سمجھ لے یہی اس کے حق میں بہتر ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پیچھے جو آیت نمبر 18 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ابھی ہم نے پڑھا 14 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. اب یہاں پر جو ہے ایک تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، رائٹ. اور یہ سمجھے کہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے اور اصل جملے کے خیال کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ اس شہر میں چلا گیا، تو آپ بریکٹ میں پھر لکھتے ہیں کہ جی نیو جرسی یا کوئی بھی آپ سٹی کا نام جو ہے، کراچی، انڈیا، پاکستان، کچھ بھی آپ لکھتے ہیں کہ ہاں جی اس ملک میں گیا، کس ملک میں گیا، تو وہ آپ بریکٹ میں لکھتے ہیں، تو پھر بات واضح ہوتی ہے کہ اچھا جی وہ اس ملک میں گیا. تو بالکل اسی طرح یہ جو معترضہ جملے ہوتے ہیں نا، یہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک رہے گا، اور پھر واضح دوبارہ واپس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی. تو یہ جملہ، اس طرح کے جو جملے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بات کو مزید وضاحت واضح کیا جائے. کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کفار مکہ کو خطاب دیا جا رہا ہے نا، اور ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ کی جو کافرانہ زندگی تھی وہ دو گمراہیوں پر مشتمل تھی. ایک تو وہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور دوسری وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. تو شرک اور بت پرستی کی تردید میں ابراہیم علیہ السلام نے نہایت پرزور انداز میں لیکن
مختصر اختصار کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کیا، اور آخرت کی کا ذکر جو ہے وہ بھی یہاں پر کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے واقعات کو پیش کرنا یا آیات کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کفار مکہ کو ان کی اصلاح جو ہے وہ سنائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور ان جو عمل اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں ایسے ہی اگر یہ کرتے رہے، ایسے ہی پچھلی قوموں نے بھی کیا تھا، اور ان کا انجام بھی ان کے سامنے پہ رکھا جائے گا. رائٹ. تو یعنی ہر آیت جو ہے نا پچھلے واقعے سے یا اگلے آنے والی بات سے جو ہے کنیکٹڈ ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے کئی دفعہ شاید کبھی یہ بات سنی ہو، یا کبھی آپ نے قرآن پاک کو تفسیر سے کے بغیر خود سے پڑھنے کی کوشش کی ہو، خالی ترجمے سے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. رائٹ. تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے گا. آگے دیکھیں، آگے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشاءۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. قل کہہ دیجئے، یعنی انہیں تخلیق کی ابتدا کے بارے میں شک ہو تو انہیں کہہ دیجئے کیا؟ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، یعنی اپنے دل اور ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے چلو پھرو، دیکھو. فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی. یعنی انسان دیکھے کہ انسانوں کے گروہ تھوڑا تھوڑا کر کے وجود میں آ رہے ہیں. تم یعنی کفار مکہ کو اس طرح توجہ دلائی جا رہی کہ تم دیکھو گے کہ درخت اور نباتات جو ہیں وقتاً فوقتاً جنم لے رہے ہیں. تم دیکھو گے کہ بادلوں اور ہواؤں کو پاؤ گے کہ وہ بھی لگاتار اپنی تجدید کے مراحل میں رہتے رہے. ایسے ہی ہے نا، چینج ہوتے رہتے ہیں. بلکہ تمام مخلوق جو ہے وہ دائمی طور پر پہلے، یعنی اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اس کا سائیکل ہے، وہ اس پر چلتی رہتی اور پھر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. رائٹ. انہیں روزانہ موت صغرا دی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ نیند. نیند کیا؟ ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں ایکچولی. رائٹ. اور تمام مخلوقات کو دی گئی ہے نیند، ہر مخلوق کے پاس ہے. ان پر اگر غور انسان کرے کہ رات کیسے اپنی تاریکیوں کو ڈھانپ لیتی ہے، تمام چیزیں جو ہیں ساکت ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، آوازیں منقطع ہو جاتی ہیں. بستروں اور ٹھکانوں میں تمام مخلوقات کی یہی حالت ہو جاتی ہے جیسے کہ سب مر گئے ہوں، جیسے کہ مردہ ہوں. رات کو نکلتے کتنا ڈر لگتا ہے. آپ کتنے بھی دن میں کہیں باہر نکل جائیں، کبھی آپ راستہ اگر بھٹکے ہوں تو دوپہر میں ڈر نہیں لگتا، دن کی روشنی میں پھر بھی نہیں ڈر لگتا نا، انسان ذرا اس کا ذہن کام کرتا ہے. لیکن رات کی اندھیرے کی ایک اپنی ہیبت ہوتی ہے. ایون آپ گروہ کے ساتھ بھی چل رہے ہو، پوری فیملی کے ساتھ بھی چل رہے ہو، اور رات میں آپ کی گاڑی اگر راستہ بھٹک جائے تو جب تک آپ صحیح ٹریک پہ نہیں آتے، ایک دل و دماغ کی کیفیت ڈفرینٹ رہتی. تو رات کی اپنی ایک ہیبت ہے. حتیٰ کہ جب تک صبح نمودار نہیں ہو جاتی انسان زندہ نہیں ہوتا. تبھی تو ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے. کون سی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا. رائٹ. پھر فرمایا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا، یعنی موت کے بعد. دنیا میں تو ڈیلی ہوتا ہی ہے، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ مر جائیں گے، پھر نہیں ہوں گے زندہ. تو اللہ تعالیٰ نے میعاد کو سمجھانے کے لیے انسان کو دعوت دی کہ زمین میں چلو پھرو. اس سے مراد کیا؟ چلنے پھرنے سے مراد کیا؟ فن کرنے کے لیے نہیں، خالی غور و فکر کرے انسان اللہ کی نشانیوں پر. کیسے اللہ نے زمین کو بچھایا، کیسے اللہ نے سمندر بنائے، کیسے اللہ نے پہاڑ اور وادیاں بنائیں، کیسے دریا چل رہا ہے، کیسے طرح طرح کے پھل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اگر غور و فکر کرنا ہو تو ہم اپنے کچن میں ہی چلے جائیں تو بہت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسے پیدائش کی، ابتدا کی، اور اس کے ساتھ انسان کو پھر ساتھ ہی شعور بھی دیا. یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح ہمیں چھوڑ دیا. جانور کو بھی ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے شعور دی، اپنی بھوک پیاس مٹانے کی اور اپنے آپ کو سیف کرنے کی. پھر ان کی اولاد سے محبت وہ بھی دی.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. بے شک، اور وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. یعذب من یشاء وَيَرْحَمُ مَن یشاء، وہ جس سے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے، فیصلہ کرنے کے سارے اختیارات اس کے پاس ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے، لیکن پھر بھی اس نے اصول بنائے ہوئے. رائٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اصول کے مطابق چلتا ہے. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اطاعت سب نے اسی کی صرف کرنی ہے. اس کے باوجود اس نے قوانین بنا رکھے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمانوں والے اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ سبھی اس کی ملکیت ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 77. بھئی سب اس کی مخلوق ہے. ہماری ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں دیٹس مائن. اب دیکھیں انسان کے اندر ایک یہ چیز موجود ہے نا، بچہ بھی اس کا کوئی ٹوائے کوئی لیتا ہے، نو دیٹس مائن. کوئی آپ سے کہے کہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ اس کو خراب کریں، میری مرضی. لوگ پلٹ کے بولتے ہیں نا، اگر میری مرضی میں پھینک دوں، میں جو بھی کروں، میں استعمال کروں نہ کروں. تو ہے ہی اللہ کے بنائے، اس کی مرضی جو چاہے کرتے، چاہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ مختار ہے، حاکم ہے، کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے. کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا. پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے، حکم دینا اور حکومت کرنا بھی اسی کا کام. اس کا ہر کام عدل پر ہے. وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وہ کسی کو عذاب نہیں دے سکتا. عذاب دے تو سکتا ہے بٹ دیتا نہیں. جس پر چاہے رحم کرے، جس پر چاہے نہ کرے. رائٹ؟ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی زمین پر بسنے والوں کا عام مشاہدہ اور ان کی تاریخ کے اوراق پلٹنے سے انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کافر کو ڈھیل تو دیتا ہے. بیسیکلی تو کفار سے مخاطبین، اولین مخاطبین کی طرف اشارہ ہے نا، اہل مکہ کے کفار کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کافر کو بھی ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب اس کی مشیت اور حکمت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو پھر کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور عدل ہوتا ہے، یہ یاد رہے. یہ تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے نا، بتایا جاتا ہے. تم انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے نا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی پلٹ کے پوچھ نہیں سکتا اس کو. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ ہر کام حکمت اور عدل کے ساتھ کرتا ہے. جس سے چاہے رحم اور کرم سے نواز دے، اس میں بھی اس کا عدل کار فرما ہوتا ہے اور اس کا فضل بھی شامل ہوتا ہے. اور انسانوں پر اس کی یہ گرفت اور قوموں پر اس کا نزول عذاب یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سب نے ایک دن اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے. جس شخص نے یا جن لوگوں نے اس بنیادی بات کو سمجھنے سے انکار کیا ہے، ان کے کھنڈرات سامنے، عبرت موجود ہے. ایسا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے؟ بات تو ان کو ہلایا جا رہا ہے لیکن ہمیں بھی ہلنا چاہیے اس ہے. اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، وہ تو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر عدالت تو تب لگے گی. استغفر اللہ. اگلی آیت، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے، شعور دلایا ہے کہ انسان اللہ کے کاموں کو روک نہیں سکتا. نہ زمین میں مخلوق کی پیدائش کو روک سکتا ہے، نہ موت کو، نہ ہی دوبارہ زندگی کو.
انسان کیا کہتا ہے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے. زندگی تھی تو بچ گئے. ہوتا نا کوئی حادثہ ہو جائے گا، ارے بچ گئے، بچا لیا، فلانے نے بچا لیا. اللہ نے چاہا تو بچ گئے. اپنی زندگی سے نہ اپنی خواہش سے نہ بچ سکتے ہیں، نہ مر سکتے ہیں. نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ بس مر گئے تو مر گئے، اب ختم، قبر تک کہانی ختم ہو جائے. نہیں جی، دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہیں جا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے مجھے اور آپ کو. بھاگ نہیں سکتے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ زمین میں کہیں بھی بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ آسمان پر کہیں بھی چڑھ جائیں تو بھی اس کی گرفت سے ہم باز نہیں آ سکتے. یہی فرمایا جا رہا ہے نا. اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو، نہ ہی آسمان میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. Right؟ یعنی اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تمام اہل زمین کی طاقت بھی جمع ہو جائے تو اللہ کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکتے. جب اس کی گرفت آتی ہے تو اس کی پکڑ سے کہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اور یہی چیز ہے، یہی احساس ہے جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. اللہ نے پکڑ لیا تو میں جاؤں گی کہاں؟ ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرآن پڑھ کے یہ کیفیت آ سکتی کہ بھئی اگر ساری دنیا کو بھی نہ پتا ہو لیکن میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، اللہ کو تو پتا ہے. اور اس نے ڈھیل دی ہوئی، ابھی لوگوں کو نہیں پتا چل رہا. آج نہیں تو کل پتا تو چلی جائے گا. اللہ چاہے تو بتا دے، ساری دنیا کو کھڑا کر کے بتا دے. پھر انسان رکتا ہے. یہ ہے تقویٰ. کو جا کے انسان شریک کرے اللہ کے برابر. کو جا کے انسان نام نہاد سفارش کرنے والوں کے سہارے ڈھونڈتا رہے کہ جی فلانا جو ہے وہ میری سفارش کر دے گا، وہ مجھے بچا لے گا. کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا آخر میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. تو کس کو دوست بنانا چاہیے؟ اللہ رب العزت کو. اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو. اس کا فرما بردار بننے کی ضرورت ہے. غلام بننے کی ضرورت ہے، شعوری غلام. یہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے، ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے نا. ابھی زندگی ہے، سانس ہے، بدن ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، آزادی ہے، خوشیاں ہیں، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین. سب کچھ ہے. لیکن کب تک؟ جب تک اللہ چاہے. اور جب وہ چاہے تو لے لے، جب چاہے تو چھین لے. تو جس دن یہ احساس واقعی میرے اندر پیدا ہو گیا، بیدار ہو گیا صحیح معنوں میں کہ میں تو اللہ کی غلام ہوں، مجھے تو غلاموں کی طرح رہنا چاہیے، تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی. تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. چلیے الحمدللہ آپ کا سبق مکمل ہوا. دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقني التفکر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اس میں جو بھی کمی بیشی جو بھی غلطی ہو گئی ہے رب العزت اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرما. یا رب العزت ہم سب کو اپنا غلام بنا، ہمیں شعوری غلام بنا. یا اللہ ہمیں شعوری غلام بنا. یا اللہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دے. اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار غلام بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. اے اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے جن سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں ان واقعات سے جو ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے عبرت لینے والا بنا دے. اے اللہ ان سے سبق لینے والا بنا دے. اے اللہ تیرے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو، تیرے نام کو روشن کرنے والے بنے. اے اللہ ہمارے نام کو پیچھے رکھ. اے اللہ تیرے دین کا بول بالا کرنے والوں میں ہمارا شمار بھی کر دیجئے. یا رب العزت اے اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر دیجئے. ہمیں غلام بنا دیجئے اپنا. اے اللہ ہمیں شعوری مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے. دن اور رات کی تبدیلی پر، دنیا پر غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے قہر سے، اپنے غصے سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم نازل کیجئے. اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم نازل کیجئے. اے اللہ تیرے سوا کوئی ولی، کوئی نصیر نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمارے ولی اور نصیر بن جائیے. زندگی کے ہر معاملے پہ ہماری مدد کیجیے. اے اللہ ہمیں ہدایت پر رکھیے. ہمیں، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کی حفاظت کیجیے. ہمارے ایمان کی حفاظت کیجیے. یا رب العزت ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کیجیے. یا اللہ جس کی جو مشکلات ہیں اے اللہ انہیں ان مشکلات سے نکال دیجیے، آسان کر دیجیے. اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دیجیے، فرمانبردار بنا دیجیے. ہمیں شکایتیں نہ کرنے والا نہ بنا. یا رب العزت ہم شکایتیں نہ کریں. اے اللہ ہم ہر حال میں تیرا شکر کرنے والے بنے. یا رب العزت بہت سارے لوگ بیمار ہیں اس وقت کووڈ کی وجہ سے. یا اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عافیت کاملہ، عافیت دارین عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما. جہاں جہاں جو بیماری ہے اللہ، سسٹر افشا ان کی بہن اور ان کے مزید رشتہ دار جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں فرما، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ جس آزمائش میں اس دنیا میں اس وقت پڑی ہوئی ہے یہ آزمائش کووڈ کی، یا رب العزت اس سے سب کو محفوظ رکھے. اے رب العزت چھوٹی بڑی ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں مطیع اور فرمانبردار بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.